أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ گناہ کو دور کرنے کا علاج۔ حضرت مسیح علیہ السلام میں یہ جو فرمایا ہے اس کا میں نے کو خلاصہ نکالا ہے مختلف کتابوں سے۔ محبت کا خلق انسانی قوا میں ایک قوت ہے جو ہر انسان میں رکھی گئی ہے، کسی میں زیادہ اور کسی میں کم، لیکن جیسا کہ آگے ذکر آئے گا، چونکہ نجات انسانی محبت پر موقوف ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہے، وہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے ملاتی ہے۔ یہ قوت ہر انسان میں رکھی گئی ہے، وہ باقی قوتوں کی طرح اس کو بھی ترقی دے سکتا ہے، یعنی محبت اللہ تعالیٰ سے محبت جو ہے وہ گناہوں سے چھڑائے گی، اس کا خوف پیدا ہوگا دل میں۔ جو سے خدا سے محبت کرتا ہے وہ ذلی طور پر بقدر اپنی استعداد کے مطابق اس سے وہ نور حاصل کر لیتا ہے جو خدا تعالیٰ کی ذات میں ہے، اور شیطان سے محبت کرنے والا وہ تاریکی حاصل کر لیتا ہے جو شیطان میں ہے۔ ماخوذ نور القرآن صفحہ 36۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو بنیادی قوتیں عطا فرمائی ہیں۔ اول اسے یہ طاقت دی ہے کہ وہ ہوائے نفس اور نفسانی خواہشات کو دبا سکتا ہے، اور اسی طرح وہ گناہ سے بچ سکتا ہے۔ دوسرے وہ یہ کہ خدا تعالیٰ کی محبت میں وہ اس درجہ تک پہنچ جائے جو غیر اللہ کو بکلی فراموش کر دے۔ ان ہر دو طاقتوں کی رہنمائی کے لیے آسمانی ہدایت اور شریعت اسے بخشی گئی ہے کہ شریعت کے رستوں پر چل کر، صراط المستقیم پر چل کر وہ گناہ سے بچ سکے، اعتدال قائم کر سکے۔ یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں گناہ نافرمانی سے بچنے کے لیے صرف ایک ہی راہ ہے۔ گناہ اور نافرمانی دو چیزیں جو ہیں، اس کیسے بچ سکتا ہے آدمی؟ صرف ایک ہی راہ کہ انسان یقینی دلائل اور چمکتے نشانوں کے ذریعے وہ خدا کی معرفت تک پہنچ جائے۔ جب خدا کی معرفت ہوگی، خدا کو پہچان سکے گا، پھر وہ گناہ دور ہو جائیں گے، اس کی اسے خوف پیدا ہوگا، اس کی معرفت پیدا ہوگی جو خدا کو پھر دکھا دیتی ہے۔ گناہ سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے جو علاج عیسائیت نے بتایا ہے، اسلام اس سے اتفاق نہیں رکھتا، بلکہ اسلامی تعلیم تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خدا کو پانے کے لیے گندی ذی سے نجات ضروری ہے، یہ خدا کے قریب نہیں ہو سکتا، قربت ہی نہیں حاصل ہے اگر اس کی زندگی جو ہے گناہ آلود ہے۔ اور گناہ سے نجات کے لیے معرفت ضروری ہے، اور معرفت کے نتیجے میں خدا کی عظمت اور کبریائی کی وجہ سے روح میں خوف پیدا ہونے سے معرفت حاصل ہوتی ہے۔ پیدائش کا مدعا اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کا پیار کو حاصل کرنا ہے، جس کی وہ پرستش اور محبت کرتا ہے۔ وہ اپنے محبوب کی ناراضگی کو اپنے لیے ایک زہر خیال کرتا ہے اور ہمیشہ ترساں رہتا ہے کہ اس کو کسی گناہ یا معصیت کے نتیجے میں اس کا پیار قطع نہ وہ کر لے، مجھ سے قطع نہ کر لے پیار۔ عیسائی سمجھتے ہیں کہ نجات صرف یہ معنی ہے۔ اب دوسرا پہلو ہے، وہ کیسے نجات کیا سمجھیں؟ عیسائی سمجھتے ہیں نجات کا صرف یہ معنی ہے کہ گناہ کے مواخذہ سے وہ رہائی ہو جائے، بس۔ بے شک وہ عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب پر چڑھنے تھے، بس انہیں یہ تسلی ہو جائے، گناہ سے رہائی ہوگی، زبانی تسلی، رہائی ہو جائے۔ بلکہ نجات صرف اس خوشحالی، دائمی خوشحالی کے حصول کا نام ہے جس کی پیاس انسانی فطرت کو لگا دی گئی ہے۔ نجات خدا تعالیٰ کی سچی معرفت اور کامل خوف اور ذاتی دو طرفہ محبت اور اس کے ساتھ ایک سچے اور پختہ تعلق کے قیام کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ ماخوذ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث جو 6 روزی
بین الاقوامی خطاب تھا لندن میں 3 جون کا، یہ اس کا سن 1978 کا یہ اقتباس ہے۔ گناہ در حقیقت ایک زہر ہے جو اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان خدا کی اطاعت، خدا کی پرجوش محبت اور محبانہ یاد الہی سے محروم اور بے نصیب ہوا۔ نصیب اور فرما رہے ہیں، اس کی مثال دے رہے ہیں کہ نصیب اس درخت کی طرح وہ جو پانی کو ملنے کی وجہ سے وہ دن بدن خشک ہو جاتا ہے۔ انسان کا جو دل کی کیفیت بتائیے، وہ خشک ہو جاتا ہے، ہونے لگتا ہے، تو اس کی تمام تر سبزی، اس کی بربادی ہوتی نظر آتی ہے۔ یہی حال انسان کا ہے کہ جس کا دل خدا کی محبت سے اڑا ہوا ہوتا ہے، بس اس خشکی کی وجہ سے وہ گناہ کا اس پر حملہ ہوتا ہے، شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ خدا نے انسان کی جس جان سے انسان کی جان پیدا کر کے اس کا نام روح رکھا، کیونکہ اس کی حقیقی راحت اور آرام خدا کے اقرار اور اس کی اطاعت میں ہے۔ اس کا نام نفس رکھا کیونکہ وہ خدا سے اطاعت کرنے والا ہے، اور خدا سے دل لگانا ایسا ہوتا ہے جیسے باغ میں وہ درخت ہوتا ہے جو باغ کی زمین سے خوب پیوست ہوتا ہے۔ یعنی انسان کا جنت وہی ہے، خدا تعالیٰ ہے۔ جس طرح درخت کی طرح باغ کی زمین میں پانی چوستا ہے اور اپنے اندر کھینچتا ہے اور اس سے اپنے زہریلے بخارات باہر نکالتا ہے، اسی طرح انسان کے دل کی حالت ہوتی ہے۔ یہ درخت سے اسے دی ہے تصویر۔ دل کی حالت ہوتی ہے کہ وہ خدا کا پانی، یعنی اس کی محبت کے پانی کو چوس کر زہریلے مواد باہر نکالنے پر قوت پاتا ہے۔ وہ خدا میں ہو کر وہ پاک نشو و نما پاتا جاتا ہے اور بہت پھیلتا ہے، دم بدم خشک ہوتا۔ لیکن جو خدا میں پیوست نہیں، یہ دوسری پوزیشن ہے، وہ نشو و نما دینے والے پانی کو نہیں چوس سکتا، اس میں دم بدم خشک ہوتا چلا جاتا ہے۔ غرض گناہ دور کرنے کا علاج بہر خدا کی محبت اور عشق ہے۔ گناہ کی فلسفی یہی ہے کہ وہ خدا سے جدا ہو کر پیدا ہوتا ہے۔ بس کیسے نادان لوگ ہیں جو کسی کی خودکشی کو گناہ کا علاج سمجھتے ہیں۔ ماخوذ سراج الدین عیسائی کے 4 سوالوں کا جواب۔ گناہ سے بچنے اور اللہ کی محبت کے اصول کے لیے عیسائیت نے جو طریق بتایا ہے، اسلام اس سے اتفاق نہیں رکھتا، بلکہ ہمیں اسلام کی تعلیم بتاتی کہ ہم سچی پاکیزگی اور خدا کا پیار حاصل کرنے کے لیے نفس کی قربانی پیش کریں۔ وہ نفس کی قربانی پیش کرنے کی عیسیٰ علیہ السلام کی قربانی لگا دی، مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ، عیسیٰ علیہ السلام کی حد ہو گئی۔ ایسی قربانی جو اپنے وجود کی قربانی کو اخلاص کے پانیوں کے سے دھو کر پیش کرے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیش کر رہی۔ انہوں نے ہمارے لیے قربانی کر دی ہے، گناہوں کی چھٹی ہو گئی، اب جو مرضی کرو۔ بس جس کو خوف اور محبت کامل دی گئی، اس کو ہر گناہ جو بے خوفی اور بے پاکی سے پیدا ہوتا ہے نجات دی گئی۔ اس نجات کے لیے ہم نہ کسی خون کے محتاج ہیں اور نہ کسی صلیب کے حاجت مند، اور نہ ہمیں کسی کفارے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم کہ اپنے نفس کی قربانی ہے۔ جب تک نفس پاک نہیں ہوگا، انسان کو گندی زیست سے نجات مل ہی نہیں سکتی۔ نفس ہی وہ مرکز ہے، وہ جگہ ہے جہاں خیالات، اچھے خیالات یا نیک خیالات پنپتے ہیں۔ بس بلکہ ہم صرف ایک ایسی چیز کے محتاج ہیں، وہ ہے نفس کی قربانی۔
جس کی ہماری فطرت محسوس کرتی ہے اور ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ فطری کی قوا کی نشو و نما فطرت کے پیدا کرنے والے خدائے واحد یگانہ کی ہدایت میں کی جائے. یہ اسلام کی خوبصورت تعلیم. مسیح علیہ السلام صلیبی واقعے سے بچا لیے گئے. یہ کیسے نہیں؟ صلیب ہو گئی ان کو. بائبل کی بعض تاریخی واقعات بھی ہیں، بائبل کے واقعات ہیں جو بیان فرمودہ قرآنی آیات سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلیب سے بچا لیے گئے، لیکن عیسائی عقائد نظریات کے مطابق مسیح نے صلیب پر جان دے دی، ان کے گناہوں کا کفارہ ادا کر چکے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسیح سے پہلے خدا کے نیک بندے جتنے تھے وہ کیسے ان کے وہ گناہوں سے کیسے پاک ہو گئے؟ انہوں نے تو اپنی نفس کی قربانی دی تھی، اس لیے وہ ہو گئے. لیکن کیسے نہیں؟ ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہے مسیح سے پہلے خدا کے نیک بندے بغیر کفارہ کے وفات پا گئے، کیا لاکھوں نیک گناہ گار بغیر کفارہ کے کیسے قبول کر لیے گئے؟ دوسرا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب مسیح کی آمد نے کوئی تغیر پیدا کیا؟ انبیاء علیہ السلام آتے ہیں، نفوس کی پاکیزگی کی تعلیم دیتے ہیں، نفوس کی پاکیزگی کے سامان پیدا کرتے ہیں انسان کے لیے کہ وہ انسان خدا کے راستے پر چل پر خدا سے محبت کر کے اپنے نفس کو خدا کے لیے قربان کر کے گناہ سے نجات پائے. لیکن یہ الٹی گنگا ہے بھائی. کیا تغیر پیدا ہوا ہے؟ کون سی تبدیلی پیدا ہوگی؟ خدا وہ بلکہ خدا ہی آ گیا، اس کا بیٹا بھی آ گیا، نبی نہیں بلکہ خدا بھی آ گیا. ظاہر ہے کہ مسیح کے بعد گناہ نے ترقی کی، جھوٹ فریب دغا بازی نے ترقی کی. عیسائی لوگ ایک دوسرے کے ظلموں کے بھی شاکی ہو رہے ہیں، وہ خود اپنے ظلموں کے شاکی ہیں. پھر کیا تغیر ہوا؟ بس سوال ہے کہ اگر ورثہ کا گناہ معاف ہو گیا ہو تو مسیح کے آنے کے بعد گناہ میں کیوں زیادتی ہوئی؟ تفسیر کبیر جلد 8 صفحہ 183-90. یہ کامل معرفت کی ضرورت ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے کہ گناہ کے لیے کامل معرفت کی ضرورت ہے. یعنی یہ بات بتائی ادھر ادھر بھٹکنے کی بجائے، صلیبیں دوسروں کی تلاش کرنے کی بجائے، اصل بات یہ ہے کہ حقیقی نجات کا سرچشمہ محبت ذاتی ہے جو وصال الہی تک پہنچاتی ہے کہ کوئی محبوب اپنے محبوب سے جدا نہیں ہو سکتا. مذہب کی گردی ہے یہ کہ محبت الہی کا حصول ہے. اس گرد کو پورا کرنے کے لیے نفس کو ہر بدی سے پاک کر کے لائق بناوے کہ اس کی روح ہر وقت آستانہ الہی پر گری رہے. یہ مختلف باتیں تدبیر و مجاہدہ اور زندگی سے مجاہدہ سے وہ گندی زندگی سے گندی زیست کو باہر آنے کی کوشش کرے، اپنے اندر تلاش کرے. اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے اندر تلاش کرے. وہ اس دعا میں لگا رہے تا گندی چیز سے خدا تعالیٰ اپنے ہاتھ سے اس آگ سے، نفس کی آگ جو ہے گناہوں کی بے اعتدالیوں کی آگ سے باہر نکالے. ماخوذ اسلام لیکچر سیالکوٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.